اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ پیدائش سے ہی تقریباً 3.5 لاکھ روپے کے مقروض ہیں تو شاید آپ حیران ہوں گے، لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے مجموعی قرضوں اور واجب الادا ادائیگیوں کا بوجھ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ملک کے ہر شہری کے حصے میں اوسطاً 3,33,000 روپے سے زائد قرض آتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک پاکستانی کی اوسطاً سالانہ آمدن تقریباً 5,32,000 روپے ہے، یعنی ایک عام شہری کی سال بھر کی کمائی کا بڑا حصہ قرض کے بوجھ کے برابر بنتا ہے۔ پاکستان پر مجموعی قرضوں اور ادائیگیوں کا بوجھ بڑھ کر 97,307 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ سال یہ رقم 89,774 ارب روپے تھی، یعنی صرف ایک سال میں قرضوں کے بوجھ میں 7,533 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ معاشی ماہرین کے مطابق یہ اضافہ اس لیے بھی تشویشناک ہے کیونکہ ملک کی مجموعی معیشت یا جی ڈی پی تقریباً 127,000 ارب روپے ہے، جبکہ قرضوں کا حجم جی ڈی پی کے 76% تک پہنچ چکا ہے۔ سادہ الفاظ میں سمجھیں تو اگر پاکستان ایک گھر ہوتا تو اس گھر کی سالانہ آمدن 127 روپے اور قرض 76 روپے کے برابر ہوتا، اور خدشہ یہ ہے کہ مالک سال کے اختتام تک مئی اور جون میں مزید قرض لینے کے بعد یہ بوجھ مزید بڑھ سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کے ذمے قرضوں کا مجموعی حجم 83,285 ارب روپے ہے۔ ان میں مقامی قرضوں کا حجم 57,566 ارب روپے ہے، جو ایک سال پہلے 51,518 ارب روپے تھا، یعنی صرف ایک سال میں مقامی قرضوں میں 6,000 ارب روپے سے زیادہ اضافہ ہوا۔ بیرونی قرضے بھی تقریباً 23,000 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان مختلف عالمی مالیاتی اداروں اور ممالک کا مقروض ہے۔ پاکستان IMF کا بھی تقریباً 10 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرض لینا مسئلہ ہے یا قرض واپس کرنا؟ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ قرض لینا ہر ملک کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بجٹ کا بڑا حصہ ترقیاتی منصوبوں، تعلیم، صحت اور روزگار کے بجائے قرضوں کے سود اور پرانے قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہونے لگے۔ پاکستان کا سب سے بڑا معاشی چیلنج صرف قرض لینا نہیں ہے، بلکہ قرضوں کے اس وقت بڑھتے ہوئے بوجھ کو قابل برداشت سطح پر لانا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ پیسہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوگا، اتنے ہی کم وسائل عوامی فلاح، روزگار اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے بچیں گے۔ اور یہی سوال آنے والے بجٹ پر بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا حکومت قرضوں کے اس چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال پائے گی یا نہیں۔